پڑھی لکھی گلشن کی شادی مسجد کے مؤذن حبیب علی کے بیٹے پرویز علی سے دھوم دھام سے ہوئی۔ لڑکا کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، پر گھر میں زمین جائیداد سب کچھ تھا۔ گلشن بیاہ کر آئی تو پہلی رات ہی اسے اپنے مرد کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ بادل گرجے ضرور، پر ٹھیک سے برس نہیں پائے اور زمین پانی کی بوندوں کے لیے ترستی رہ گئی۔ ولیمہ کے بعد گلشن سسرال دل میں مایوسی کا درد لے کر لوٹی۔ خاندانی گھر کی پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود سیدھی سادھی گلشن کو ایک ایسے آدمی کو سونپ دیا گیا جو صرف چارہ پانی کا انتظام تو کرتا، پر اس کا استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ گلشن کو ایک ہفتے بعد حبیب علی سسرال لے کر آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب شاید زندگی میں بہار آ جائے گی، پر اس کے ارمان اب بھی ادھورے ہی تھے۔ موقع پا کر ایک رات کو گلشن نے اپنے شوہر پرویز کو چھیڑا، آپ اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کیوں نہیں کراتے؟ تم چپ چاپ سو جاؤ، بحث نہ کرو، سمجھی؟ پرویز نے کہا۔ گلشن چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے اپنے ارمانوں کو دبا کر سو گئی۔ سمے بیتتا گیا، سسرال سے مائکے آنے جانے کا کام چلتا رہا۔ اس بات کو دونوں سمجھ رہے تھے، پر کہتے کسی سے کچھ بھی نہیں تھے۔ دونوں پریوار انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے کہ ان کے بیچ آج تک تو میں نہیں ہوئی ہے۔ اسی بیچ ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس نے گلشن کی زندگی بدل دی۔ مسجد میں ایک مولانا آ کر رکے۔ ان کی بات چیت سے مؤذن حبیب علی کو ایسا نشہ چھایا کہ وہ ان کے مرید ہو گئے۔ جھاڑ پھونک و گنڈے تعویذ لے کر مولانا نے تمام لوگوں کا من جیت لیا تھا۔ وہ حبیب علی کے گھر کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ بیٹی، تمہاری شادی کے 2 سال ہو گئے ہیں، پر مجھے دادا بننے کا سکھ نہیں ملا۔ کہو تو مولانا سے تعویذ ڈلوا دوں تاکہ اس گھر کو ایک اولاد مل جائے۔ حبیب علی نے اپنی بہو گلشن سے کہا۔ گلشن سمجھدار تھی، وہ سسر سے ان کے بیٹے کی کمی بتانے میں ہچک رہی تھی۔ چونکہ گھر میں سسر بیٹے بہو کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ بولی، بعد میں دیکھیں گے ابو جی، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حبیب علی نے کچھ نہیں کہا۔ مؤذن حبیب علی کے گھر میں رہتے مولانا کو 2 مہینے بیت گئے تھے، پر انہوں نے گلشن کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ان کے لیے صبح شام کا کھانا خود حبیب علی ہی لے کر آتے تھے۔ دن بھر مولانا مسجد میں عبادت کرتے، جھاڑ پھونک کے لیے آنے والوں کو لے کر وہ گھر آتے جو مسجد کے قریب تھا۔ حبیب علی اپنے بیٹے پرویز کے ساتھ دکان میں رہتے تھے۔ وہ صرف نماز کے وقت گھر یا مسجد آتے تھے۔ مولانا کی کمائی خوب ہو رہی تھی، اسی بہانے حبیب علی کے کپڑوں کی بکری بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ جی جان سے مولانا کو چاہتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت مولانا گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ جی کون؟ گلشن نے اندر سے ہی پوچھ لیا۔ میں مولانا، مجھے پانی چاہیے۔ جی، ابھی لے کر آئی۔ گلشن پانی لے کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، گلشن کے جواں حسن کو دیکھ کر مولانا کے ہوش اڑ گئے۔ لاجواب حسن، ہرنی سی آنکھیں، سفید سنگمرمر سا جسم۔ مولانا گلشن کو ایک ٹک دیکھتے رہے۔ وہ پانی لینا بھول گئے۔ جی پانی، گلشن نے کہا۔ لائیے،
मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल गुलशन के कदमों में देखकर इधर गुलशन के दिल में पहली बार किसी पराए मर्द ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर गुलशन को आवाज़ देकर बुलाने लग गए थे। इधर गुलशन भी राह ताकती कि कब मौलाना उसे आवाज़ दे दे। एक दिन पानी देने के बहाने गुलशन का हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिस्म में सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा वह तुम्हारा बेटा वैसा मेरा बेटा भी है। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूँगा। मुअज्जिन हबीब अली ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर भी होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज़्ज़त मौलाना की वजह से मिल रही है वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे ज़बरदस्ती ताबीज़, गंडे, अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उसमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। हड्डियों को चुपचाप हाथों में रखकर भूत प्रेत निकालने का काम कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाऊ बेटा बेटी कहकर मुअज्जिन हबीब अली का दिल जीतने की कोशिश करने लग गया था। नमाज के बाद घर लौटते हुए हबीब अली ने मौलाना से कहा, जनाब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी जैसी मर्ज़ी हो वैसे रहें। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे। मुझे गैर न समझे। मौलाना की दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वे ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लग गए थे। बाहर के मरीज़ों को जल्दी से तावीज़ देकर भेज देते थे। इस काम में अब गुलशन भी चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत गया था। गुलशन और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थी। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, गुलशन की चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम ज़रा सा गर्म पानी से सेक दो। गुलशन के सामने करहाते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर वह पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर के बाद वह नज़दीक बैठकर मौलाना का पेट सेकने लगी। मौलाना कभी कभी उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर घुमाने लगा। थोड़ा सा झिझक कर गुलशन मौलाना के पेट पर हाथ फिराने लगी। तभी मौलाना ने जोश में गुलशन का चुंबन लेकर अपने पास लिटा लिया। मौलाना के हाथ अब उसके नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहाँ पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज बरसों के बाद गुलशन को जवानी का वह मज़ा मिल रहा था जिसके सपने उसने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भड़की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो गुलशन उठकर अपने कमरे में जा पहुंच गई थी। अब्बू, मुझे यकीन नहीं है कि मौलाना के ताबीज़ से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। गुलशन ने अपने ससुर
حبیب علی سے کہا، ہاں بیٹی، مجھے بھی یقین ہے۔ اب حبیب علی کافی مالدار ہو گئے تھے۔ دن کافی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ تبھی وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ مؤذن حبیب علی کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک دن حبیب علی اچانک کسی ضروری کام سے گھر آئے۔ دروازے پر دستک دینے کے کافی دیر کے بعد گلشن نے آ کر دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو گیا تھا، بدن میں کپ کپی سی آ گئی تھی۔ حبیب علی نے اندر جا کر دیکھا تو گلشن کے بستر پر مولانا سونے کا بہانہ بنا کر چپ چاپ منہ ڈھک کر لیٹے تھے۔ یہ دیکھ کر حبیب علی کے ہاتھ پیر پھول گئے، پر وہ چپ چاپ دکان لوٹ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہتے ہوئے گلشن مولانا کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم آج ہی رات میں گھر چھوڑ کر نئی دنیا بسانے نکل جائیں گے۔ میں شہر سے گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ تم تیار ہو نا؟ میں تیار ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ مولانا چپ چاپ شہر چلے گئے۔ مولانا کو نہ پا کر حبیب علی نے سمجھا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ پر صبح حبیب علی کے بیٹے پرویز نے بتایا، ابو، گلشن بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے تمام جگہ کھوج لیا، پر کہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ بکسا بھی نہیں ہے جس میں گہنے رکھے ہیں۔ حبیب علی گھبرا کر اپنی زندگی کی کمائی اور بہو گلشن کو کھوجنے میں لگ گئے، پر گلشن ان کی پہنچ سے کافی دور جا چکی تھی، مولانا کے ساتھ اپنا نیا گھر بسانے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔